الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم في هذه الليلة المباركة فرج عنا وعن إخواننا في غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين، آمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلق محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اچھا جی، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا اجتہاد فرما رہے ہیں کہ مولانا مودودی کا یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ تو کوئی اجتہاد نہیں ہے، مطلب یہ تو اجماعی عقیدہ ہے مسلمانوں کا۔ تو اس لحاظ سے تو یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ کہ مولانا نے کیونکہ استعمار کا غلبہ ہو گیا تھا، اسلامی نظام ختم ہو گیا تھا، تو لوگ وہ بھولتے جا رہے تھے، اور خاص طور پہ سیکولرزم کے اور جدیدیت کے نفوذ کی وجہ سے لوگ اس کو بھولتے جا رہے تھے، خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے میننگ جس کو جدید پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں، یعنی مطلب بنیادی طور پہ جاہل لوگ، ان کے درمیان مولانا نے اس کا احیاء کیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اسلامک یہ مولانا کا اجتہاد ہے، مطلب یہ اجتہاد کے جو معنی ہم نے بیان کیے یہاں سے کوئی، اور اگر آپ کہیں کہ اس لحاظ سے اب یہ دعویٰ کریں کہ مولانا پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہا کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، تو یہ پھر ایک بالکل یہ غلط دعویٰ ہے اور بدعت میں شامل ہے، اور مولانا نے کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کیا عمومی طور پہ۔ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں اس سطح پہ کہ واقع سچویشن کے لحاظ سے اجتہاد ہے اس میں تھوڑا۔ وہ اجتہاد یہ ہے کہ اسلام ایک نظام ہے، تو نظام اس پہ آتے ہیں۔ اب اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، اسلام کے احکامات۔ تو ان معنوں میں تو یہ نصوص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، فقہا کے اقوال سے ثابت ہے، فقہ کی کتابوں میں۔ تو اس لحاظ سے اس کو اجتہاد نہیں کہہ سکتے، یہ تو یعنی اسلام کے بنیادی عقائد اور تصورات میں ہے کہ آپ اگر یہ سمجھیں کہ مطلب یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، یہود کے بارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب،
وغیرہ وغیرہ. تو اس کو تو اجتہاد بالکل نہیں کہا جا سکتا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سسٹم کا تصور ہے سوسیالوجی میں اور دوسرے سوشل سائنسز میں جن کو کہتے ہیں یہ لوگ، اس کی بنیاد پہ موجودہ تہذیب اور موجودہ غالب نظام کو بیان کیا گیا ہے. اور آپ نے یعنی مولانا مودودی کا اجتہاد یہ ہوا کہ اس واقعے کا فہم کیا اور اسی کے مطابق جو ہے اسلام کی تعبیر انہی اسی پیرائے میں بیان کی، اس لحاظ سے کہ یہ سمجھ میں آ سکے کہ موجودہ تہذیب کے جتنے بھی سسٹم ایز اے ہول اور اس کے جتنے بھی سب سسٹمز ہیں جس میں انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہے، ان کے مقابلے میں اسلام کا بھی ایک عمومی سسٹم ہے اسلام کا، اور اس کے سب سسٹم بھی ہے. اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ اب کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کا یہ اجتہاد ہے کہ اسلام خود ایک سسٹم ہے. اور اس میں جو ہے ان کی ایک لحاظ سے کوتاہی بھی ہے، کیونکہ اسلام ایک سسٹم نہیں ہے، اسلام کا سسٹم ہے، کا نظام ہے، اور اس کے سب سسٹم. اور اسلام خود تو جیسے کہ مولانا مودودی نے خود فرمایا ایک تہذیب ہے. ایک تہذیب ہے، اور اس تہذیب میں جو ہے نظام بھی ہے، اس تہذیب میں جو ہے مذہب بھی ہے، مذہب اس کی بنیاد ہے، اس کا کور ہے، لیکن اس کے نظام بھی ہیں اور اس کے سب سسٹم بھی ہیں. اس لحاظ سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اگر مولانا مودودی نے یہ کہا کہ اسلام نظام ہے، اسلام خود ایک نظام ہے، تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتہاد ہے، اور اس کی جو دلیل یا اس کی ریشنال جواب یہ بنتا ہے کہ کیونکہ موجودہ جو غالب معاشرے اور تہذیبیں ہیں، ان میں جس چیز کی جس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مرتب کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں، وہ بطور ایک سسٹم کی، اور اس سسٹم میں سسٹم آف لائف، نظام حیات. ابھی ہم سسٹم کو ڈیفائن نہیں کیا لیکن اس کو کریں گے. نظام حیات، اور اس نظام حیات کے پھر سب سسٹم ہے جس میں اسٹیٹ آ گئی، سوسائٹی آ گئی، اور انڈیویجول، اور پھر اسٹیٹ کے بھی سب سسٹم ہیں، اور سوسائٹی کے بھی سب سسٹم ہیں، پھر انڈیویجویلٹی میں بھی سب سسٹم آ گئے، اس میں تعلیمی نظام بھی آ گیا، اس کے بھی سب سسٹم ہو گئے. اور ان سب سسٹم میں جو ایک بنیادی جو ابھر کے آیا وہ
پولیٹیکل سب سسٹم، اس میں اسٹیٹ اور حکومت، گورنمنٹ، اور ایجوکیشنل سسٹم، اس میں مختلف ڈسپلنز آ گئے، اور گورنمنٹ کو آپ نے تقسیم کر لیا بیوروکریسی میں، پولیس اور آرمی اور عدلیہ، تو یہ ایک سسٹم ہو گیا، یہ اسٹیٹ میں آ گیا۔ گورنمنٹ کے پھر سسٹم ہو گیا، اس میں ایڈمنسٹریشن آ گئی، پھر سوسائٹی کے بھی مختلف سسٹم ہو گیا، اکنامک سسٹم ہو گیا، اس کا تعلق جو ہے اکنامک سسٹم ہو گیا، مارکیٹ کا سسٹم ہو گیا، کلچرل سسٹم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا مودودی نے جب کہا کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، اسلام ایک نظام ہے، تو اس سے مراد ان کی یہ تھی کہ اس میں اجتہاد ان کا یہ تھا کہ آپ نے اسلام کی تعبیر جو ہے سسٹم کے مطابق ایز اے سسٹم کی، تو ایک اسلام بطور طرز حیات، سسٹم آف لائف، اور پھر ہر سسٹم جو موجودہ تہذیب کا اور اس کے سب سسٹم ہیں، اس کے مقابلے میں اسلام کے سب سسٹمز کو علیحدہ ڈیفائن کیا۔ تو اسلام کا معاشی نظام اور سیاسی نظام، یہ سب سے اہم اسلام کا سیاسی نظام، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے وغیرہ، تہذیبی نظام۔ تو یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اجتہاد ہے کہ انہوں نے واقعے کو اپنے سمجھا اور اس واقعے کے مقابلے میں اسلام کی ایک ایسی تعبیر کی جس سے یہ سمجھ آ جائے کہ اس واقعے کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک جز کے بارے میں جو اسلام کے تفصیلی احکامات ہوں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہہ سکتے ہیں یہ اجتہاد ہے، ورنہ یہ کہنا کہ مطلب یہ کہ اسلام ایک نظام حیات ہے، یہ کوئی اجتہاد ہے، تو یہ صحیح نہیں۔ یعنی اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے تو یہ 1400-1500 سال سے مسلمان ہر سطح پہ جانتے، لیکن جو مولانا مودودی کا اگر آپ اس کو اجتہاد کہنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا کہ موجودہ جو تہذیب ہے، مغربی تہذیب، وہ اپنے آپ کو ایز اے سسٹم ڈیفائن کرتی، اور اس سسٹم کے کئی سب سسٹم ہیں، تو آپ نے اسلام کو اس طرح پیش کیا کہ اس سسٹم کے مقابلے میں اسلام کو بطور سسٹم، اور پھر اس کے ہر سب سسٹم کے مقابلے میں اسلامی سب سسٹم کے اور اس کی بنیادوں کو جو ہے واضح کیا، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اسلام زندگی پر اسی طرح حاوی ہے جس طرح جو ہے موجودہ تہذیب میں موجودہ نظام جو ہے زندگی کو حاوی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اسلام بالکل اس سے مختلف ہے جو موجودہ تہذیبی نظام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی وہ اہم ہے، ورنہ جو ہے پھر یہ ہے تو اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ اس لحاظ سے تو یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، یہ تو اسلام کی تعریف ہے، اسلام کا یعنی نصوص سے ثابت ہے۔ لیکن اجتہاد اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ نظام کو کیونکہ موجودہ تہذیب اپنے آپ کو بطور سسٹم ڈیفائن کرتی ہے، بطور نظام ڈیفائن کرتی ہے، اور اس سسٹم کو ذیلی نظاموں میں تقسیم کرتی ہے، اور ان ذیلی نظاموں کا تعلق ایک دوسرے سے بھی ہے اور پھر اس کلی نظام سے بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے مولانا مودودی کا اجتہاد یہ تھا کہ اس خاکے کو یا اس ٹائپولوجی کو مولانا مودودی نے لیا اور اس کے مطابق اسلام کی تعریف کی، تو اس سے یہ ثابت ہوا، اس سے جو یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ اسلام صرف ایک مذہب ہے، اس کے خاص زندگی کے ذاتی اس سے تعلق ہے، اس کا جو ہے رد ہو۔ اچھا، سسٹم کی ذرا تعریف کر لیتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلے اس کو ڈکشنری انگریزی میں سسٹم کے کیا معنی ہیں اس کو لیتے ہیں، پھر اردو میں، اور پھر اگر ہوا تو سوسیولوجی اور پولیٹیکل تھیوری میں اس کے کیا معنی ہیں اس کو بھی دیکھیں گے اگر ضرورت لگی۔ اچھا، اس پہ اگلی بار کریں یا ابھی؟
میرا خیال ہے اگلی بار کرتے ہیں اس کو، دوبارہ دہرا لیتے ہیں، پھر اس کو کافی لمبا ہو گیا ویسے ہی، اور یہ زیادہ تر اپنا ذہن صاف کرنے کے لیے جو ہے اس کو، تو اب ایک تصور قائم ہو گیا، تو انشاءاللہ اگلی بار جو ہے سسٹم اور نظام پہ بات کریں گے، ان کے لغوی اور اصطلاحی معنی پہ۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا اجتہاد کہہ رہے ہیں اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، تو مطلب ایک مکمل نظام حیات یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد یہ ہے کہ اگر اس کو آپ اجتہاد کہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ تجدید کی ہے، کیونکہ خاص طور پہ جو مغربی نظام تعلیم کے زیر اثر جو سیکولرزم آ رہا تھا اور مذہب کا ایک جاہلی تصور آ رہا تھا، اور خاص طور پہ وہ کالج اور یونیورسٹی جانے والے لوگوں پر اثر کر رہا تھا، تو ایک لحاظ سے اسلام کو ایک بطور مکمل نظام حیات کے تصور کا احیاء کیا ان معنوں میں ان لوگوں نے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ جس تہذیب سے مقابلہ ہے وہ اپنے آپ کو بطور ایک نظام کے پیش کرتی ہے، تو آپ نے اس اصطلاح کو بنیاد بنا کے پورے اسلام کا جو نظام ہے اس کو بطور سسٹم کے پیش کرنے کی کوشش۔ میں سسٹم اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم جو ہے نظام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نظام کا لفظ تو ایک پرانا لفظ ہے، لیکن سسٹم جو ہے وہ ایک نئی اصطلاح ہے، اور کیونکہ موجودہ تہذیب اپنے آپ کو بطور سسٹم کے پیش کرتی ہے، اور سسٹم اس لحاظ سے کہ اس کے کئی سب سسٹم ہیں، اور وہ سارے سسٹم اور سب سسٹم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک کل ہیں، وہ یہ نظام ایک کل ہے اور اس کل کے کئی اجزاء ہیں، اور یہ اجزاء جو ہے آپس میں بھی مربوط ہیں، اور پھر ان کا ربط جو ہے اس کل سے بھی ہے۔ تو بطور کل ایک نظام ہے، بطور کل، اور اس کے اندر جو ہے اس کے جو اجزاء ہیں ان میں ایک لحاظ سے جو ہے آٹونومی ہے، یعنی داخلی خود مختاری ہے، لیکن یہ کہ داخلی طور پہ خود مختار ہونے کے باوجود وہ نظام کی کلی جو حیت ہے اور ترکیب ہے اس میں بھی جڑے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ کہ اقتصادی نظام ایک لحاظ سے سب سسٹم ہے، اور وہ ایک آٹونومس سب سسٹم ہے، لیکن یہ کہ اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنا میتھڈ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ وہ سیاسی نظام سے بھی جڑا ہوا ہے، اور سیاسی نظام بطور سب سسٹم کے ایک خود مختار ہے، لیکن وہ ثقافتی نظام سے بھی جڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، اور یہ سارے اجزاء جو ہیں مل کے کل بناتے ہیں، جس کا نام جو ہے موجودہ تہذیب اور موجودہ نظام ہے۔ تو اسی طرز پر اسلام کے بھی آپ نے، تاکہ کن لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ اسلام جو ہے اسی طرح پوری زندگی اور پوری زندگی کو محیط ہے، جس طرح جو ہے موجودہ جس طرح موجودہ تہذیب جو ہے اس کو محیط ہے، تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اجتہاد ہے۔ تو نظام کی اہمیت پر زور دیا تو اس پہ آئیں گے، نظام بمعنی سسٹم، تو اس میں یہ ہے کہ یہ کل ہے، اور یعنی جو مغربی تہذیب ایک کل ہے، تو آپ نے کہا اسلام بھی ایک کل ہے، اور یہ یعنی ہول جس کو کہتے ہیں، اور اس کل کے کئی اجزاء ہیں، وہ کہتے ہیں مغربی، وہ اجزاء جو ہیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور تمام اجزاء ایک دوسرے سے مربوط ہو کر ایک ہول یا کل بناتے ہیں۔ اسی طرح اسلام بھی ہے، آپ نے یہ نظاماتی کشمکش یہ بھی اسلام کا نصوص سے ثابت شدہ نظریہ ہے، لیکن آپ نے جو ہے اس کو موجودہ تناظر میں اس کو ری اسرٹ کیا، یعنی اس کی تجدید کی، اور تجدید تو یہی آئی تھی۔ اس پہ انشاءاللہ کافی مسائل ابھی باقی ہیں، تو نظام سے شروع کریں گے، اس سسٹم کو ڈیفائن کریں گے اگلی بار، اور پھر نظام کی اہمیت پہ جو مولانا کی بات وہ کریں گے، اور اس کے بعد نظام کشمکش اور نظام کی حیثیت اسلام کی آپ نے ری ڈیفائن کیا ایک لحاظ سے، اجماع، اور جو اجماع کے اندر رہتی ہے،
اور اس لیے تجدید و احیاء دین پر زور دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی اس کو دوبارہ دیکھیں گے انشاءاللہ. السلام.